ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی علی، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات۔ تھوڑی سی ایکو اس کی، تھوڑی سی بس۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس صف عزا پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر، تھوڑی کم، جتنے قدم چل کر آپ مالک کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، مالک آپ کو اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے۔ بانیان مجلس عزا، خادمین صف عزا، جس خلوص، محبت، عبادت اور عقیدت کی نیت سے یہ صف عزا بچھائی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی بچھائی صف عزا کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ کوئی نہ کوئی دعا آپ سب کے دلوں میں بھی ضرور ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ مالک حسین بادشاہ آپ تمام لوگوں کی تمام دعائیں بطفیل سرکار ابو الفضل العباس اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مولا سرکار ابو الفضل کی ذات ذیشان پر بلند تر صلوات۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان مجید میں یوں تو بہت سے حکم دیے، لیکن جب اسے براہ راست حکم دینا ہوتا ہے مخلوق سے عمل کروانے کے لیے، تو اسے کوئی کسی قسم کی حل و حجت، کسی قسم کی رکاوٹ، کسی قسم کی کوئی بھی بات نہ روکتی ہے نہ ٹوکتی ہے، کیونکہ اللہ کوئی بھی کام سوچ سمجھ کر نہیں کرتا۔ بڑی عجیب سی بات کر رہا ہوں، اللہ کوئی بھی کام سوچ سمجھ کر کام انسان کرتے ہیں، اللہ کو نہ سوچنے کی ضرورت ہے نہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جو چاہے وہ کر دیتا ہے، جو اس کی مرضی ہو وہ کر دیتا ہے، جو اس کی مرضی ہو وہ کر دیتا ہے، کچھ بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی مرضی کی طاقت سمجھیں، وسعت سمجھیں، اختیار سمجھیں، کمال سمجھیں، حلم سمجھیں یا حکمت آپ کی مرضی ہے، اس کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو ہوا وہ اس کی مرضی، جو ہو رہا ہے وہ اس کی مرضی، جو ہوگا وہ اس کی مرضی، جو نہیں ہوا وہ بھی اس کی مرضی، جو نہ ہو رہا ہے وہ بھی۔ اللہ کی مرضی کے مطابق جانا چاہو گے تو اتنا یاد رکھنا، اللہ اس ذات کا نام ہے جو اپنی عبادتیں دیکھ کر مخلوق کے گناہ معاف نہیں کر دیتا۔ اوئے ہوئے ہوئے، کچھ کہہ دیا میں نے۔
بڑی باریک بات کی ہے میں نے. اللہ اپنی عبادتیں دیکھ کر گناہ معاف نہیں کر دیتا. تھوڑی سی کو اور کم کر دیں بس, بالکل ٹھیک. اگر وہ اپنی عبادتیں دیکھ کر گناہ معاف کر دے تو عدل کہاں گیا؟ دیکھ میرے پاس اشرا خمسہ نہیں ہے, لیکن بات میں نے ایسی چھیڑ دی ہے جو وقت مانگتی ہے. لیکن امام وقت کا صدقہ میں کوشش کروں گا اسی وقت میں رہ کے بعد. اگر اپنی عبادتیں دیکھ کر وہ گناہ معاف کرنے لگا, مخلوق تو یہی کر رہی نا, ہم تو یہی کر رہے ہیں, سینہ ٹھوک کر معاذ اللہ ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ معاف کر, تو غفور الرحیم ہے, اس کا واسطہ اس کا واسطہ, اللہ معاف کر دے. کبھی براہ راست اللہ معاف کر. اگر اپنی عبادتیں دیکھ کر اس نے گناہ معاف کرنے ہوتے تو پھر ابلیس کب کا بخشا جا چکا ہوتا. میں پہلے استدلال قائم کر رہا ہوں, آپ سلامت رہیے. پہلے استدلال قائم ہو رہا ہے اس بات کا, ٹھیک ہے, پھر جواب کی طرف آئیں گے. لیکن یہ استدلال اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کو اس بات کا ادراک ہو کہ وہ کب, کیسے اور کیوں معاف کر دیتا ہے, اور وہ کب, کیسے اور کیوں معاف نہیں کرتا. عبادتیں دیکھ کے تو نہیں کرتا, کیوں؟ ورنہ 6000 سال کا تو ایک ہی سجدہ ہے ابلیس کا. مخلوق میں تو ایسی عبادت کی ہی کسی نے نہیں ہے. ایسی عادت ہو گئی تھی ابلیس کو عبادت کی کہ اللہ خود کہہ رہا تھا اسے سجدہ کر, پھر بھی نہیں کر رہا تھا. اللہ تجھے سجدہ کروں گا, فقط اللہ, صرف اللہ, بس اللہ, اللہ ہی اللہ. اللہ سجدہ تو تجھے ہوتا. ہوئے 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 ہوئے, آپ سلامت رہیے. کوئی آباد شاد رہی. کوئی ایسا ڈھونڈنا پڑے گا کہ جو کہہ دے تو پھر اللہ ٹالتا نہیں ہے. لیکن اللہ کا قانون تو لا تبدیل, اللہ کا قانون تو نہیں بدلتا. تو پھر کچھ ایسا کمال ہونا چاہیے کہ اللہ کا قانون بھی نہ بدلے اور وہ جو کہہ دے وہ بھی ہو جائے. صرف ایک مثال دوں گا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں. اس مثال کو اگر ذہن میں رکھا تو اگلی منزل آسان ہو جائے گی. توجہ رکھیے گا میری جان, درود پڑھیے گا, صلوات. ابھی اس کو روک دو اس کو, ابھی روک دو نا, ابھی ٹھہر جاؤ 2 منٹ. تراب سے مسلسل جو اناج اگاتا ہے, بشر بشر اسے وہ صبح و شام کھاتا ہے, اور جو منتظر نہیں ہے ظہور مہدی کا, قسم خدا کی وہ رزق حرام کھاتا ہے. نعرہ حیدری. آپ سلامت رہیے. بس جلدی سے ایک مثال قرآن سے ہی رکھوں گا اور اس منزل پر نتیجہ آپ کے حوالے. اللہ لم یلد ولم یولد ہے, نہ وہ کسی سے ہے نہ اس سے کوئی ہے. یعنی نہ اس کا کوئی ماں باپ, نہ اس کے کوئی بیٹے, نہ وہ کسی سے نہ اس سے کوئی. لیکن پھر بھی اللہ مباہلے میں کہہ رہا تھا نجرانیوں کے لیے رسول سے, ابناءنا ابناکم, ان سے کہو تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. اللہ کا قانون تو لا تبدیلا, جو لم یلد ولم یولد ہے اس کے ہاں بیٹے کہاں سے آئیں گے. لیکن اللہ نے کہہ دیا, اس کا قانون بھی رکھنا تھا اور بیٹوں نے جانا بھی تھا. علی نے حسنین کو دے کر لم یلد ولم یولد بھی بچایا, ابناءنا ابناکم بھی دے دیا. آپ آباد رہیے, مولا آپ کو سلامت. ہو گیا
قانون بھی نہیں بدلا، لم یلد ولم یولد بھی رہا، اور حسنین کو دے دیا تو لم یلد بھی رہے گا ولم یولد بھی رہے گا، لیکن یہ گئے بھی تیری طرف سے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا قانون بھی رہ سکتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے۔ جس زیرو نے اس قرۂ ارض پر آنا ہے وہ روز الست اس کی روحوں کو خلق کر کے عالم ارواح میں رکھ دیا گیا تھا۔ جس نے آنا نہیں ہے اس کی روح بھی نہیں بنی ہے۔ راہب کے بچوں نے نہ آنا تھا نہ روحیں بنی تھیں، لیکن حسین نے کہا تو روحیں بھی بنی اور وہ آئے بھی ہیں۔ یعنی اللہ کا قانون لا تبدیلا بھی رہا، پہلے وہاں روحیں بنی ہیں پھر یہاں پر یہ آئے ہیں، تسلسل یہی رہے گا۔ اپنی عبادتیں دکھا کر اللہ سے معافیاں نہ مانگو، اگر عبادتوں پہ بخشتا تو قطار میں سب سے آگے ابلیس کھڑا ہوتا۔ یہی وجہ ہے جب حسین کے سامنے ہور آیا تھا تو اپنی عبادتیں لے کے نہیں آیا تھا، فقط معافی لے کے آیا۔ ہائے 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 ہائے، آپ آباد رہیے مولا، مل کے سارے یک زبان، بس بڑی تیزی سے ہم اپنی آخری منزل کی جانب آئیں گے۔ ہو رہا آیا حسین کے پاس، عبادتیں نہیں دکھائیں کیونکہ جانتا تھا میں تو لشکر یزید میں تھا، لشکر یزید میں تھا، یزید سے تنخواہ لیتا تھا، تنخواہ حرام، کھایا پیا حرام، عبادت جو اس حالت میں کی حرام، سب ختم، نامہ اعمال صاف چٹا، کچھ بھی نہیں ہے۔ حسین کے پاس آیا ہے تو فقط معافی لے کر آیا ہے، اور جب حسین نے کہہ دیا ہم نے معاف کیا، ہمارے اللہ نے معاف کیا، ہمارے نانا نے معاف کیا، ہمارے بابا نے معاف کیا، اور اسی دن سمجھ گیا تھا جب حسین معاف کر دے تو پھر اللہ بھی نہیں پوچھتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، بڑی جلدی جائے گا نتیجہ میں، آپ آباد رہیے۔ داری جب حسین معاف کر دے تو اللہ بھی نہیں پوچھتا۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ بس ہم تیزی سے اپنی منزل کی جانب آ جائیں۔ حسین معاف کر دیتا، کیسے؟ کوئی بھی معاف کرے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، لیکن جو شے مٹائی جائے اس کا نشان باقی رہتا ہے۔ حسین گناہوں کو مٹاتا نہیں ہے، حسین نامہ اعمال بدل دیتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، خدا کا آپ آباد نہیں۔ حسین نامہ اعمال بدل دیتا ہے۔ پھر کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، یہ سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی سوچے کلمہ تو تھا کم از کم، تو اس کے لیے مثال وہاب قلبی کھڑا ہے، عیسائی ہے، ماں کے پاس سے حسین تک چلتے ہوئے آ رہا ہے اور حسین کو پا رہا ہے، چلتے ہوئے آ رہا، تو حسین ہے۔ اور دین حسین کی پناہ میں ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ مولا حسین نے ایک سلام کیا تھا، اور سلام کسے کیا؟ مولا عباس کو۔ اور سلام کر کے کیا کہا؟ السلام علیکم یا ابا الفضل عباس، یا عباس انتا حریمی، عباس تو میرا حرم ہے۔ زمانہ اس سلام کو سمجھا نہیں ہے۔ حرم
کسے کہتے ہیں؟ حرم اس مقام کو کہتے ہیں جہاں مشکل وقت میں پناہ لی جائے۔ کل کا کل دین حسین کی پناہ میں ہے۔ حسین کہہ رہا ہے میں عباس کی پناہ میں ہوں۔ ہائے 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 ہائے، زمانہ اپنا حج انتا حریمی، اسی مقام پہ بس 2 منٹ میں جلدی سے بہت کچھ آپ کے حوالے بنا رکے مجھے کرنا ہے۔ انتا حریمی، حرم کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ میں ایک تسلسل سے یہاں تک آیا۔ تو میرا حرم ہے، حرم میں پناہ لی جاتی ہے۔ اور کیسی پناہ؟ آپ کو دنیا میں کہیں پناہ نہ ملے تو کہاں جا کے پناہ لیں گے؟ حرم خدا میں۔ حرم خدا میں جسے پناہ مل جائے اس کی پناہ کا ضامن وہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی امت مسلمہ آخر کس سے کس کا صلہ مانگ رہی ہے؟ ابھی بھی در حسین کا کھلا ہے۔ حسین کی گھڑی میں گھنٹے نہیں گزرتے، وہ خود وقت ہے، چاہے رکا رہے چاہے چل پڑے، ابھی بھی آ جاؤ، وقت گیا نہیں ہے۔ ورنہ اتنا بتا، زمانہ حرم خدا میں جا کے پناہ لے اور حسین کو اسی حرم خدا سے نکالا جائے۔ حسین کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ حسین نے صحن حرم میں حاجیوں کے لباس میں لوگوں کو تلواریں لیے دیکھا تو احرام توڑ کے پیچھے ہٹے۔ کعبے کی دیوار پر حسین نے شفقت سے ہاتھ رکھ کے کہا فکر نہ کر، جب تک حسین ہے تیری حرمت پہ آنچ نہیں آئے گی۔ اگر حسین کا خون یہاں بہا قیامت تک کوئی حج کرنے نہیں آئے گا۔ حسین نے خود حرم خدا کو چھوڑا، کیوں؟ زمانہ پوچھے زیدی سے، میں بتاتا ہوں۔ حسین نے حرم خدا میں پناہ لی ہی نہیں تھی، وہ زمانے کے لیے تھا۔ حسین نے حرم خدا کو چھوڑ کر عباس کو کہا عباس انتا حریمی، زمانے کے لیے حرم خدا پناہ ہوگی، حسین کے لیے عباس کافی ہے۔ آپ آباد رہیے، مل کے حیداری۔ حسین کے لیے عباس کافی ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں انتا حریمی، اور اسی حرم میں ایک اور کام ہوتا ہے بہت تیزی سے، جو لوگ حج پہ گئے ہیں انہیں پتا ہوگا، ورنہ دوسروں سے معلوم کر سکتے۔ حج پہ جاتے ہیں نا تو ایک پہاڑی ہے، پہاڑی سے پہاڑی چلا نہیں جاتا، دوڑا جاتا۔ کوئی دوڑ نہیں سکتا تو دوڑنے کی شکل بنائے، صفا مروہ۔ حج حسین تو پھر عباس کو کیا کہو گے؟ ابھی تک نہیں سمجھا زمانہ، سمجھ میں میرے بھی پہلے نہیں آیا تھا، اب خوب آیا۔ لیکن اب جتنے جاؤ گے نا، آپ سب کو میرا سلام پہلے ہے، وہاں جا کے یاد آئے تو خاکسار کے نام کا ایک سجدہ ضرور کر دینا۔ جتنے کربلا گئے ہو گواہ ہو، وہاں پر موجود راکی زائرین حسین کو زائر کہہ کے نہیں بلاتے، شاباش کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ حاجی۔ جو نہیں گئے مولا عباس ذکر کا صدقہ انہیں کربلا جانا نصیب کریں، تاکہ اپنی کانوں سے سنو۔ عراقی کربلا میں بسنے والے زائر حسین کو حاجی کہتے ہیں۔ پوچھو تو صحیح کون سا حج، کیسا حج، کہاں کا حج؟ ہم تو کربلا آئے ہیں، آپ حاجی کہہ رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے عباس کا ایک اور اسم سے رجوع کرنا پڑے گا جو مولا حسین نے خود دیا۔
مولا عباس کو السلام علیک یا میزبان کربلا. عباس میزبان کربلا ہیں. عباس نے حسین کے نام کی جو صحیح خود کی تھی. میزبان کا کام ہوتا ہے مہمان کی خاطر کرنا. عباس جو دے گا سو بعد میں دے گا. سب سے پہلا تحفہ زائر حسین کو عباس یہ دیتا ہے کہ وہ صحیح جو میں نے کی تھی نا اس کی نسبت سے جو بھی حسین کی زیارت کو آئے گا زمانہ حاجی اسے کہے گا. فقط ارادہ کرتے تھے عباس وہ کام کر دیتے تھے. یعنی حسین ارادت اللہ ہے اور عباس ارادہ حسین ہے. سب میدان میں گئے تو مولا حسین سے اجازت لے کر گئے. لیکن جب مولا عباس آئے ہیں نا مولا حسین کے پاس, میں نے کافی کچھ چھوڑ دیا. لیکن جو ایک ہی بات کی بس 2 سے 3 منٹ. بی بی رنگ کی اجازت دے دیں. جانتے ہیں مخدومہ نے کیا کہا؟ بہت عجیب جواب تھا. کہا عباس آپ جس انداز میں مجھ سے مانگ رہے ہیں وہ میری ماں کی وصیت ہے, لیکن آپ جو مجھ سے مانگ رہے ہیں وہ میری ماں کی چادر ہے. عباس مدینے سے چلی تھی تو جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہاں جا رہی ہیں تو میں بے اختیار کہتی تھی کوئی پرواہ نہیں, کوئی فکر نہیں, عباس ہے نا. عباس اب ایک کام کیجئے, جاتے ہوئے ساری بیبیوں کو میرے خیمے میں بھیجتے جائیے. بڑا مشکل تھا لیکن مولا عباس مولا حسین کی طرف آئے ہیں تو آتا دیکھ کر عباس پانی کی سبیل کر. آج عباس نے پانی کو سبیل کر دیا. آج جہاں ذکر حسین ہے وہاں سبیل حسین. مولا عباس جب میدان میں آئے, میں شہادت میں کوشش کروں گا ایک منظر ضرور پڑھوں, کیونکہ ہمارے ہاں جب بھی مولا عباس کی شہادت پڑھی جاتی ہے نا تو علم عباس برآمد ہوتا ہے. لیکن آج یہاں بادشاہ کی اس جاگیر سے تابوت عباس برآمد ہو. میں اگر مظلومیت کے لفظوں کی چادر اوڑھ کر کچھ کہوں تو مجھے اجازت دو کہ ماتمیوں میں یہ کہہ سکوں کہ آج اس جاگیر سے عباس کا جنازہ برآمد ہو. خدا کی قسم آپ جتنے ہو فردن فردن صحیح ایک ایک خرخے صحیح کوشش کرنا اس تابوت کو تھوڑی دیر یا جتنی دیر بھی کاندھا دے سکو. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ جنازہ ہے جو حسین سے اٹھایا نہیں گیا تھا, جو حسین سے نہیں اٹھایا گیا. عزادارو اس کی وجہ بہت سخت ہے. میں نے کبھی دشمن سے نہیں پوچھا کہ کیسے مارا میرے مولا کو. میں نے کبھی حمید ابن مسلم نہیں پڑھا.
मैंने हमेशा सैयद सज्जाद से पूछा है, मौला बता तेरे बाबा के साथ क्या हुआ। मख्तल सज्जाद की पता नहीं एक या दो रिवायतें जितनी मुमकिन हो सके तेजी से आपके हवाले कर रहा हूं। मौला सज्जाद कहते हैं, चचा जब मैदान में आए थे ना, सबसे पहले हुर के लश्कर वालों को बुलाया जो 2 मुहर्रम को आए थे। जो लोग बच गए थे निकल के सामने आए, कहा तुम प्यासे थे ना 2 को जब आए हो? कहा का पानी मिला था ना? कहा का कुछ तो गैरत करो, ये मश्क जो सूखी देख रहे हो ना, ये उसके भाई की मश्क है जिसके कहने पर तुम्हें पानी मिला था। ऐसा दारो रास्ता बनाया और फुरात तक गए। अभी मेरे आने से पहले भाई जिक्र कर रहे थे अब्बास और अब्बास के रहवार का। ये जुमला सुना कयामत का। अभी आपने सुना ना, मैंने कहा साई अल हुसैन 7 मरतबा पहाड़ी चढ़े और उतरे। लेकिन हाथ जोड़ के कहूंगा मौला अब्बास आपके साथ इस सही में अशल शामिल है। मौला बड़ी मुशक्कत है अशल की। 7 बार पहाड़ी चढ़ा है, 7 बार उतरा, 7 बार गया, 7 बार उतरा है। सोचो क्या कैफियत होगी उस वक्त। और 8वीं बार अब जब घाटी में उतरने लगा ना, तो 7 मर्तबा चढ़कर उतर कर क्या आलम होगा। जैसे ही चोटी से घाटी में उतरा, वहां नहरे अलकमा से ठंडे पानी की हवा चलती हुई जैसे ही अशल के नथनों से टकराई है ना, अशल ने अपनी सांसों को रोक लिया है। अब्बास ने आगे बढ़ के देखा, क्या कहते हो अब्बास को? बावफा? अब्बास बावफा नहीं, अब्बास खुद वफा है। बावफा वो है जिसने अब्बास से वफा की है। अशल सांस क्यों नहीं लेता? अशल ने कहा मौला आपके साथ हिस्सेदार हूं वफा में। उधर अली असगर के होंठ प्यासे हैं, मैं नहीं चाहता इस आलम में पानी की खुशबू भी मेरी नाक के नथनों में जाए। ऐसे सांसें रोक कर अशल लेकर आया है मौला अब्बास को। पानी भरा है, एक बार लेकर वापिस आए हैं। लेकर वापिस आए, एक बार हुआ अली अकबर का सदका गया है, दूसरा बार हुआ अली असगर का सदका गया है। अज़ादारो अब्बास वो वाहिद शहीद है जो जीन पर तकसीम होना शुरू हो गया था। कोई ऐसा हथियार नहीं जिससे अब्बास को न मारा गया हो। अज़ादारो एक गुर्ज आकर लगा है तेरे मौला अब्बास के सर की पुश्त पर। अब अब्बास नहीं रह सके हजीन पे, जमीन पे आए हैं। उधर से हुसैन चले हैं, पहले बाजू मिले हैं, फिर अब्बास तक आए हैं। अब्बास ने कहा मौला मुझे खैमों में ना ले जाइएगा। अब्बास मौला के खैमे में ना लेके जाने का एक सबब ये भी है, मौला सैयद सज्जाद ने कहा मेरे बाबा हुसैन मौला अब्बास का लाशा पहलू से उठाते थे, सीना गिर जाता था, सीना उठाते थे, पहलू गिर जाता था। अब्बास इतना बिखर गया, हुसैन चाह के भी अब्बास समेट नहीं सका। मौला सज्जाद कहते हैं मैंने तदफीन करते बड़ी कोशिश की है, मुझे सारा अब्बास मिल जाए, मुझे अब्बास नहीं मिल सका। मातम मजलूम ने मिलकर तीर मारा, कभी नेज़ा कभी पत्थर मारा। एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, तीर मारा, कभी नेज़ा कभी पत्थर मारा। एक अब्बास को 9 लाख
نے مل کر مارا، ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا، ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر